انجیل محمد علی گرما حقیقت تو رافضی ہے، یہ چھپا ہوا رافضی نہیں، اس کے جملوں کے بعد یہ کھلا ہوا رافضی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی بات کرتا ہے۔ اگر دل میں ایمان ہوتا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ان صحابہ کی اتباع کرتے جن صحابہ نے دونوں فریقوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا بلکہ سائڈ پہ ہو گئے، اور دوسرے صحابہ کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ میں تلوار اٹھاتا اگر میں وہاں پر ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ظالم اگر تو وہاں پر ہوتا تو امیر معاویہ سے پہلے تو سیدنا عثمان کے خلاف تلوار اٹھا کر خبیثوں میں اور ظالموں میں شامل ہو جاتا۔ اس کی ان گستاخیوں پر سمجھ جائیں کہ یہ ایمان کے ٹکڑوں میں پلنے والا ایک جانور ہے جس کا کام صرف صحابہ کو بھونکنا ہے۔ جب تک اہل توحید اور اہل حدیث پاتے رہیں گے ان جیسے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہر میدان میں کھڑے رہیں گے اور ان کی خباثتوں کا جواب دیتے رہیں گے۔ انہوں نے اس ویڈیو کے اندر میرے اوپر وہی الزام لگایا جو پچھلے دنوں انہوں نے ٹرینڈ بھی چلایا تھا، میں نے طبیعت صاف کر دی ایف آئی آر والے ایشو کے اندر بھی، کہ جی یہ کہتا ہے کہ میں اگر اس زمانے میں ہوتا تو صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ میرے بھائی میں نے یہ بات کی ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں مخالفین پر تلوار اٹھاتا۔ اس میں کون سی شرعی طور پر غلط بات کی ہے؟ یہ تو عین ایمان ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ اس زمانے میں جو حضرت علی کے مخالفین تھے وہ کون تھے؟ یہی وہابی پارٹی۔ ہاں آج کے زمانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے پہلے کہا تھا یہ چھپا ہوا رافضی ہے، اب میں کہتا ہوں یہ کھلا رافضی ہے۔ واہ، اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو؟ ان تینوں کو تو کوئی رافضی تقیہ کر کے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا۔ تقیہ وہ کرتے ہیں خلفائے ثلاثہ کے اوپر یا سیدہ عائشہ کے اوپر سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور پھر کہتا ہے کہ تو نے اگر زیادہ سے زیادہ کہنا ہی تھا نا تو تو یہ کہہ لیتا، وہ مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ جو صحابہ کے 3 گروہ بنے تھے نا، جو تیسرا نیوٹرل گروہ تھا نا، تو کہتا میں ان میں شامل ہوتا۔ واہ واہ، چنگی مات پہ دینا ہے منو۔ ہاں اب وہ میں عمران خان صاحب والا جملہ بھی نہیں نیوٹرل کے اوپر بول سکتا یہاں پہ، ورنہ انہوں نے میرے اوپر فتویٰ لگا دینا ہے۔ چنگے تو مشورے پہ دینا ہے، تو بتا قرآن و سنت کے مطابق میں کس کے ساتھ ہوتا۔ پھر وہ اینڈ پہ کہتا ہے کہ جی یہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور، وہی پرانے والے جملے، جو خود سعودیہ کے ٹکڑوں کے اوپر پل کے ان کی نوکریاں پوری کر رہے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں جی ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم چندوں پہ چل رہے ہیں باقی بھی چندوں پہ چل رہے ہوں گے۔ ہاں میرے بھائی اس پیشن کے ساتھ چندہ نہیں کبھی بول سکتا، ہاں اس کے ساتھ نہیں کبھی تائید آتی کہ ایک بندے نے پوری وہابیت اکھاڑ کے رکھ دی ہے، اور ان کے یعنی انہوں نے جو لبادے اوڑے ہوئے تھے وہ اتار کے رکھ دیے ہیں۔ یہ کہتے تھے ہم بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں، اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں بخاری مسلم سے۔ اگر بخاری مسلم کو مانتے ہو تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے نا، اور یہ حدیث جو بخاری مسلم کی نے چپتی ہے نا، وہ سٹارٹ کس سے ہو رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری 2812 اور 447 اور مسلم میں 5 ترک 7320 سے لے کر 7324 تک، عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے علی کو بھیجتے ہیں اکرمہ تابعی کے ساتھ کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر ان کی حدیث سنو۔ بھئی ابو سعید خدری تو ان 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، تو کون سی ایسی حدیث ہے جو ان سے جا کے سننی ہے؟ وہ جس کے اوپر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اب وہ نہیں بتا رہے کون سی حدیث، گئے ہیں وہ کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا، اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید اپنے بھائی کے ساتھ اپنے باغ کو پانی لگا رہے تھے، تو ہم نے جا کر بس اتنا کہا کہ ہم آپ سے آپ کی حدیث سننے آئے، جس کے اوپر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ یہ بریکٹ میں ان کا بیٹھ جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ سنو، مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا، بعض روایتوں میں خندق کھودی جا رہی تھی، وہ خندق اس لیے کھودی جا رہی تھی بنیادیں رکھنے کے لیے مسجد نبوی کی۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو حدیث میں اختلاف ہے، کہیں خندق کا ذکر ہے کہیں مسجد نبوی کا ذکر ہے۔ دیکھو بخاری مسلم کے اوپر یہ شک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اپنے فرقے کے خلاف چلے گی۔ اب ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ حنفی رفع الیدین کی حدیثیں کیوں نہیں مانتے۔ ہاں کام تو بھی ہو ہی پایا ہے، لیکن وہ مجرم نہیں کیونکہ وہ حنفی ہیں۔ تم کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں، تم منکرین حدیث ہوگے نا، تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ
باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر لے کے آ رہے تھے اور حضرت عمار نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. اتنے بڑے بڑے پتھر, پہاڑی جو پتھر ہیں 50+ ایج میں, اور حضور کو اتنا پیار آیا, آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑی اور کہا وَيْحَ عَمَّارَ, افسوس اے عمار, تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ, اسے تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ, یہ دونوں الفاظ ہیں, یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ, جبکہ وہ جو جماعت ہے وہ اسے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ ہے ان کے گلے کا پھندا یہ حدیث, اور یہ حدیث متواتر ہے. ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی جو ان کے عجم میں سب سے بڑے حدیث کے امام ہیں, جس طرح عرب میں شیخ البانی ہے, شیخ البانی بھی اسے حدیث متواتر کہتے ہیں, اور شیخ زبیر صاحب بھی. بلکہ ان کی ویڈیو تو میں نے ساتھ بیٹھ کے ریکارڈ کروائی ہے, اس پہ جو آوازیں آ رہی ہیں نا وہ میری ہیں. دیکھیں میں نے کتنی لمبی پلاننگ کر کے کام ڈالا وابیوں کے ساتھ, ساتھ بول بول کے. یہ سارے سوال میں نے ان کی زندگی میں ریکارڈ کروائے تھے. مجھے پتا تھا کہ میں نے بعد میں دعوت کا کام کرنا ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو علی بھائی ہیں یہ ہم سے زیادہ کام کر رہے ہیں. یہ مان رہے ہیں نا, وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو کی قسم کا. ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے نا, جدید میڈیا ہے. بہرحال میں نے نہیں کہا تھا, یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے, اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے فضل سے بریلیوں سے اہل حدیث ہیں. پچھلے سال میرے پاس آئے تھے, اس وقت تحقیق کر رہے تھے. تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے, میرے خیال میں نام نہ لو, بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے. اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ, ادھر بھی انہوں نے سب سوال جواب کیا. اب تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں, بڑے لوگ اللہ کے فضل سے, یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں. ابھی شیخ صاحب کی ضرور خوش ہوگی کہ واقعی کام کتنا بڑا پایا تھوڑے فرقے نال. تو میں ساتھ بیٹھا ہوں, ساتھ لوگ میں دے رہا ہوں اس کلپ کے اندر بھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں حدیث متواتر ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, بخاری میں, صحیح بخاری. تقتل الفئۃ الباغیہ, متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئی ہے. حضرت علی نہیں, حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح, یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے, ان کے گروہ میں, ان کے لشکر میں موجود تھے. اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا, ابو الغادیہ. تو ابو الغادیہ جو ہے, اچھا, تو اب یہ باغی والا جو ہے, ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں بھائی. اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے, مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے, وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے, اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں, یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے. باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, مومنوں کی 2 جماعتیں. تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے تھے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. اور پھر جو ان کے شاگرد رشید غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری ثم جہلمی, وہ پھر جہلم میں بھی رہے, وہ بھی ہمارے استاد ہیں. تو ان کی بھی آڈیو ریکارڈنگ آ گئی ہے, انہوں نے مان لیا ہے. اس حدیث کے الفاظ بھی انہوں نے کوٹ کیے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی مانا ہے کہ ابو الغادیہ شامی نے شہید کیا تھا. جی, آپ نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. عمار کی کیا بات ہے, ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا, اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے, اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے. صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ جی کہ
ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے. بعد میں میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر بڑے مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو ایک بات سمجھا گی پہ مانگے تو حل اللہ اعلان بات کر دے. کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بانگے دو حل ایک بات کر. آپ بے شک نہ مانیں، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ اسلام کے پہلے 2 شہداء حضرت عمار ابن یاسر کے ماں اور باپ ہیں، ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے. ان کی تکلیف کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما علیہم السلام. لیکن آپ کو نہیں بتاتے کہ ان کے بیٹے کو کس نے شہید کیا.